لیگ رہنما نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا، بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے مکالموں کا علم ہے، سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹویٹ میں دعویٰ، لکھا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بیک ڈور اور فرنٹ ڈور کا علم بھی ہونا چاہیے۔ لیگ رہنما نے مزید لکھا، یہ 2-2 3-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے، اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشندانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اعلیٰ فوجی سطح پر بات چیت شروع ہو گئی، اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔ جن لوگوں نے رشوت اور فائدہ لیا انہوں نے ہی وہ شیم ٹرسٹ بنایا۔ اب ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر 2 لوگوں کا نام ہے، انیشلی زلفی بخاری صاحب تھے، پھر میاں بیوی ٹرسٹ کے اوپر آئے۔ وہ جو ان لیگل گریٹیفیکیشن ہے کہ وہ ساری جڑتی ہے جا کے اس شیم ٹرسٹ کے ساتھ۔ ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا، ٹرسٹ بنایا اس شخص نے، پیسہ اس نے دیا، زمین اس نے دی، ساری فنڈنگ اس نے دی جس کو ریلیف پہنچایا گیا، مگر رشوت، کرپشن اور یہ جو ان لیگل گریٹیفیکیشن ہے، برائبری ہے، یہ ساری ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور جنہوں نے یہ پیسے اور انگوٹھیاں اور یہ ہیرے جواہرات۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سے پھر حساب مانگ لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کا ذریعہ آمدن کیا ہے، فرا گوگی نے کہاں اور کیسے زمین لی، کروڑوں روپے رشوت لے کر ضبط پیسہ واپس کر دیا گیا، یہ وہی پیسہ ہے جس سے 25 کروڑ کا گھر بنایا گیا، ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا، پیسہ زمین اس نے دی جس کو فائدہ پہنچایا گیا، القادر کی زمین خریدی گئی، 28 کروڑ اکاؤنٹ میں گئے، مزید کہا پی ٹی آئی سیاست کو مذہب سے دور رکھے، جب قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو کیا مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ کشتی حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع، انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا ایکشن، کشتی حادثے میں ملوث ملزمہ گجرات سے گرفتار، ایف آئی اے گجرانوالہ نے نوجوان کے قتل میں ملوث ایجنٹ کو آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا، کشتی حادثے کے 3 مقدمات درج، 1 مقدمہ گجرانوالہ سرکل اور دوسرا گجرات سلکر میں درج کیا گیا۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی 4 رکنی ٹیم مراکش پہنچ گئی، تحقیقاتی ٹیم کشتی سانحے کے حقائق وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر سربراہی مراکش کے ساحل پر کشتی حادثے کا جائزہ اجلاس، حکومتی رد عمل کو مربوط کرنے کی ہدایت، وزارت خارجہ اور داخلہ سانحے کے پاکستانی متاثرین کو مؤثر اور بروقت امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کشتی سانحے میں جاں بحق ہونے والوں میں وزیر آباد کا شہزاد بٹ بھی شامل، اہل خانہ کے مطابق شہزاد بٹ کو عامر سمیت 3 ایجنٹوں نے 45 لاکھ روپے کے عوض اسپین پہنچانا تھا۔ عامر نامی ایجنٹ کا تعلق وزیر آباد کے علاقے جناح کالونی سے بتایا گیا ہے۔ شہزاد بٹ کو بھی کشتی پر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ قومی اسپنرز نے مہمان ٹیم کو اسپن کے جال میں پھنسا دیا، نعمان اور ساجد کی گھومتی گیندوں نے کیریبین بیٹرز کو بھی گھما کے رکھ دیا۔ 230 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کے بیٹرز بیٹنگ ہی بھول گئے، 137 رنز پر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی، نعمان علی نے 5، ساجد خان نے 4، ابرار احمد نے 1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی، جمیل ویریکن 31، جیڈن سیلز 22 اور گواڈیش موتی نے 19 رنز اسکور کیے۔ ملتان ٹیسٹ پر شاہینوں کی گرفت مضبوط، پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں پر 109 رنز بنا لیے، شان مسعود 52، محمد حریرہ 29 رنز بنا کر پویلین لوٹے، ویسٹ انڈیز پر مجموعی طور پر 202 رنز کی برتری حاصل، پہلی اننگز میں میزبان ٹیم 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، سعود شکیل 84، محمد رضوان 71 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، مریم نواز نے دورہ جاپان کی دعوت قبول کر لی، باہمی تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور، دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ باقاعدہ اپنے منصب پہ رہتے ہوئے چوری ڈکیتی کرتا ہوا سر عام پکڑا گیا اور اس کو کل سزا سنائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک فساد کا ایک رونا دھونا ہمیشہ مختلف نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سے تیار تھا جی، یہ فیصلہ تو آنا تھا جی، یہ جلد بازی میں فیصلے دیے جا رہے ہیں۔
190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार, फराह गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला, अब पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। झूठ, बोहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया, दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है, अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गरेबान और हमारा हाथ होगा। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब, कहा यह मुल्क किसी की जागीर नहीं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें, ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा हम अहले गजा के साथ हैं और मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। मुआहिदा होने के बावजूद इसराइल घटिया दुश्मन है जो आज भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत इस्तिगासा के मजीद एक गवाह ASI नूर का बयान रिकॉर्ड। मुल्जिमान से बरामद डंडे, लाइटर्स, माचिस और झंडे भी अदालत में पेश। मुल्जिमा मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील डॉक्टर अली इमरान को दाखिले की इजाजत न मिली। डॉक्टर अली इमरान पहले नोटिस का तहरीरी जवाब दें, ATC रावलपिंडी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत की मंजूरी से वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा इनाम अमीन आजम खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। दोनों जजेस को 1 साल के लिए तैनात किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को दोनों नए एडिशनल जजेस से हलफ लेंगे। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का डायरेक्टर समेत GTV न्यूज के हेड ऑफिस का दौरा, आलात बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। चेयरमैन पैमरा ने बेहतरीन सहाफती जिम्मेदारियां सरअंजाम देने पर इदारे की काविशों को सराहा। कराची में तमाम सूबों के लोगों की आबादकारी बाइस फख्र, सकाफती पहलुओं से ही अपने वतन की हकीकी तफहीम को उजागर कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में पिरोए रखती है। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर कर दिया। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी, रवा माली साल शरह नमू 3% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भारत की मौशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान। चीन की मौशी तरक्की 4.6% रहने की पेशगोई। बिजली सारिफीन के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA की बिजली की कीमत में 1 रुपये पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। दिसंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा 30 जनवरी को समाअत करेगी। CPPA की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नादरा का शहर कायद के बासियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। कराची रीजन की जानिब से शहर में बाइकर सर्विस मुतारिफ करवाई जाने का फैसला। नादरा की ये नई सहूलत पीर के रोज से शुरू होगी। शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा और तजदीद समेत दीगर उमूर से मुस्तफीद होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम BLA के हमले की हकीकत सामने आ गई। हमले में निशाना बनने वाले मेराज वहाब की वालदा ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। कलदम BLA ने तम्फ में जेल जमील और मेराज वहाब को बेरहमी से निशाना बनाया। मेराज की वालदा की बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच पर कड़ी तनकीद। लोअर कुर्रम के बासियों की मुश्किलात कम न हुई। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मेन शाहराहें ताहाल बंद। अशिया खुरोनोश की किल्लत, अद्वियात नापैद, अस्पतालों से अमला गायब। गुज़श्ता हमले के बाद इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले को ताहाल इजाजत न मिली। कराची में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डाउ हॉस्पिटल में खांसी बुखार की अलामात के साथ आए 25 से 30 मरीजों में टेस्ट मुस्बत आ गया। माहिर मुताद्दिद अमराज प्रोफेसर सईद खान के मुताबिक 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हुई।
اسرائیلی حکومت نے حماس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، جنگ بندی معاہدے کی منظوری، 33 اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی، جنگ بندی اور رمالیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اطلاق کل سے ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے شہریوں کی تصاویر جاری کر دیں، 95 فلسطینیوں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی، سیکیورٹی، انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا جائزہ لے کر معاہدہ قبول کیا۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے غزہ میں قیامت ڈھا دی، زمینی اور فضائی حملوں میں 120 فلسطینی شہید، 264 زخمی، شہداء میں 28 بچے اور 31 خواتین شامل۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 46,876 ہو گئی، 1,10,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں نسل کشی اور حملوں کی حمایت، امریکی پالیسی پر سوالات کرنا امریکی وزیر خارجہ کو برا لگ گیا۔ آزادی رائے کی بات کرنے والے صحافیوں کو خاموش کروانے کے لیے اینٹونی بلنکن دست درازی پر اتر آئے، 3 صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، صحافیوں کو زبردستی باہر نکلوا دیا گیا۔ خاتون صحافی نے بلنکن کو نسل کشی کا سیکریٹری قرار دے دیا۔ معروف بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر چاقو سے حملہ کرنے والا ملزم گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملزم 2 روز تک کپڑے بدل کر پولیس کو چکما دیتا رہا۔ ملزم کی شناخت 31 سالہ آکاش کنوجیا کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کو چھتیس گڑھ سے ٹرین میں سفر کرتے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے سیف سے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا۔ سرجری کے بعد سیف کی حالت خطرے سے باہر۔ بھارتی شہر کولکتہ میں پولیس رضاکار جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کا مجرم قرار، سنجے رائے کو پیر کو سزا سنائی جائے گی۔ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے کلاس روم سے ڈاکٹر کی لاش ملنے پر ملک گیر احتجاج اور ہڑتالوں کی لہر چل پڑی تھی۔ برطانیہ میں گرومنگ گینگ سے متعلق مقدمے میں پاکستانی نژاد 3 ملزمان کو قید کی سزا۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ نے ابرار حسین کو 6.5، امتیاز احمد کو 9 اور فیاض احمد کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزمان پر 90 کی دہائی میں 13 سالہ لڑکی سے زیادتی کا الزام ہے۔ ملک کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، لیہ میں پارہ -13 اور اسکردو میں -10 تک گر گیا۔ قلات، زیارت اور گوپس -7، استور -6، ہنزا اور کوئٹہ میں -4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سوات، مالم جبہ، راولا کوٹ میں بھی کڑاکے کی سردی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش برسانے والے مغربی ہواؤں کے نئے سسٹم کی پیش گوئی۔ کراچی میں یخ بستہ ہواؤں کے ڈیرے، پنجاب میں دھند کا راج، سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی حد نگاہ کم ہو گئی۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقامات پر بارش اور برف باری، سیاحوں کے ڈیرے، جھیل سیف الملوک سمیت جھرنے اور آبشاریں جم گئیں۔ جنت نظیر وادیوں کا حسن مزید دوبالا ہو گیا۔ وادی کاغان، ناران اور شوگران میں سورج کی آنکھ مچولی، محکمہ موسمیات کی پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ڈیلفا کیٹل شو کا میلہ جاری، دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ کیٹل شو میں موجود مختلف قسم کے پرندے اور جانور توجہ کا مرکز، بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ عظیم افسانہ نگار اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ منٹو نے زمینی سچائیوں اور معاشرتی مسائل کو افسانوں اور خاکوں کے قلب میں ڈھالا۔ وہ اپنی تحریروں کے حوالے سے دنیا ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔